الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ مسجد میں جب بھی حاضر ہوں تو سنت اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ عربی کی نیت نہ بھی آتی ہو تو دل میں اعتکاف کی نیت کر لینا کافی ہے۔ انشاءاللہ جتنی دیر مسجد میں رہیں گے عبادت کا ثواب پاتے رہیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پہ درود بھیجو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر درود نازل فرمائے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ہم سب کو کثرت کے ساتھ محبت کے ساتھ درود خوانی کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اس محفل کا عنوان جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس عنوان سے میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک لے کر حاضر ہوا۔ ایک حدیث میں نے اپنی ساری گفتگو میں سنانی ہے۔ ایک واقعہ ہے ایک صحابی رسول کا، اور حدیث صحیح کا واقعہ ہے، مستند واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ توجہ کے ساتھ پورا سن لینے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، تازہ بھی ہو جائے گا، پکا بھی ہو جائے گا، مضبوط بھی ہو جائے گا، کنسپٹ کلیئرٹی بھی حاصل ہوگی بہت زیادہ، اور آپ یہاں سے انشاءاللہ العزیز اپنے عقیدے اور اپنی عقیدت میں جھومتے جھومتے واپس جائیں گے۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ اس حدیث کو آپ نے سماعت کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں حدیث کا ریفرنس دے دیتا ہوں تاکہ میری ساری گفتگو میں یہ شبہ خیال ذہن میں نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ حدیث کوئی ضعیف حدیث نہ ہو یا یہ حدیث کوئی موضوع من گھڑت قصہ کہانی نہ ہو۔ تو یہ حدیث امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل فرمائی اور امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر اس کو نقل فرمایا۔ اور امام حاکم کی مستدرک وہ کتاب ہے جس میں آپ احادیث امام بخاری اور امام مسلم کی احادیث کی شروط کی صحت پر، یعنی ان کی شروط صحت پر، ان کے میرٹ کے اوپر لے کر آئے۔ بخاری مسلم کے سٹینڈرڈ کے اوپر جو حدیثیں لے کر آئے جس کتاب میں امام حاکم، اس کا نام کیا ہے؟ مستدرک۔ مستدرک علی الصحیحین، جو احادیث وہاں رہ گئی ان شرطوں کے اوپر، وہ حدیثیں آپ اس کتاب کے اندر لے کر آئے۔ اب یہ بڑی مستند دو کتابوں سے میں آپ کو حوالہ دینے لگا ہوں۔ سمجھنا اور سمجھانا کیا ہے، کی میسج کیا ہے، کی پوائنٹ کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے، مرکزی خیال کیا ہے، ہمارا سینٹرل پوائنٹ کیا ہے جس پر ہم نے کنسنٹریٹ کرنا ہے، وہ ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے، مسلمان انسان کب ہوتا ہے جا کر، ایمان کا کمال کیا ہے، صرف اور صرف یہ پوری حدیث میں ہم نے سمجھنا ہے۔ اہل سنت کے جتنے بھی عقیدے ہیں، آیا وہ کوئی اضافے تو نہیں کہ اسلام بڑا سمپل سا تھا، صحابہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کہنے کے بعد وہ ایک سمپل طریقے سے مسلمان ہو گئے۔ اور ہم لوگوں نے آ کر اسلام کو تھوڑا کمپلیکیٹڈ کر دیا، ہم نے کچھ چیزیں ایڈ کر دی۔ مثلا ہم نے کہا کہ رسول کو ماننا ہے تو اب حضور کے لیے علم غیب کو بھی مانو، حضور کی نورانیت کو بھی مانو، حضور کی شفاعت پر بھی یقین رکھو۔ یہ چیزیں کیا ایڈیشنز ہیں یا یہ انیشیلز ہیں، یہ اضافے ہیں یا اصل ہے؟ یہ کنسپٹ میں آپ کو بڑا واضح کر کے حدیث سے کلیئر کرنے لگا ہوں۔ بہت واضح الفاظ میں یہ ہمیں احادیث طیبہ کے اندر وہ جنتی صحابی جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرمایا، ان کے عقیدے اور ان کے کلموں اور ان کی شہادتوں کی روشنی میں یہ حدیث سنانے لگا۔ صحابی کا نام ہے حضرت سواد بن قارب۔ کیا نام ہے؟ یہ نام آپ یاد کر لیجئے، آپ اس نام کو گوگل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو میری بات بھول جائے، آپ اس کو دوبارہ سے پڑھنا چاہیں، سٹڈی کرنا چاہیں، آپ نے گوگل کرنا ہے سواد بن قارب۔ کیا نام ہے؟ سواد بن، پھر بتائیے کیا نام ہے؟ سواد سین واو الف دال، سواد بن قارب، قاف الف را با۔ یہ صحابی رسول ہے جن کا میں آپ کو واقعہ سنانے لگا۔
امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. آپ بحیثیت خلیفہ حج کے موقع پر خطبہ حج دینے کے لیے عرفہ کے میدان پر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں. صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر ہے، مختلف ممالک سے صحابہ کرام جمع ہیں اور حج کے لیے مکہ حاضر ہوئے ہیں. امیر المومنین سوال کرتے ہیں، یا ایھا الناس افیکم سواد بن کارب، کیا تم میں سواد بن کارب موجود ہیں؟ مجمع میں خاموشی ہے کیونکہ حضرت سواد بن کارب اس مجمع میں موجود نہیں تھے. امیر المومنین خطبہ شروع فرما دیتے ہیں اور حاجی اپنے اپنے گھروں کو حج مکمل کر کے لوٹ جاتے ہیں. سال گزرتا ہے، اگلا سال آتا ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ دوبارہ پچھلے سال والا سوال ریپیٹ کرتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ ایھا الناس افیکم سواد بن کارب، اے لوگو کیا تم میں سواد بن کارب موجود ہیں؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مجمع سے آگے نکلا اور میں نے عرض کیا، امیر المومنین اگر ان سے کوئی خاص حاجت ہے، کوئی کام ہے تو ہمیں بتائیں تاکہ انہیں تلاش کر لیا جائے. اتنے میں حضرت سواد بن کارب مجمع سے باہر تشریف لے آتے ہیں اور امیر المومنین سے مل کر یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیں کہ میرے سے کیا حاجت ہے آپ کو. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدثنی عن بدئی اسلامی کا کیف کان. اے سواد بن کارب، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سارے صحابہ کے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں. میں آپ سے آپ کے اسلام لانے کا واقعہ سننا چاہتا ہوں. کتنی امپورٹنس ہوگی اس واقعے کے اندر کہ امیر المومنین خطبے کے دوران پوچھ رہے ہیں کہ اگر سواد بن کارب موجود ہیں تو خطبے سے پہلے آ کر میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ ان کے اسلام لانے کا واقعہ سنیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ تجسس کیوں رکھتا ہوں یہ واقعہ ان کی زبانی سنوانے کا کہ کان فی بدء اسلامہ شیئا عجیبا، کہ ان کے اسلام لانے کے اندر بڑی عجیب و غریب کچھ باتیں پوشیدہ ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ دیگر ساتھیوں کے میرے صحابہ ساتھیوں کے سامنے آئیں. آقا کریم علیہ السلام کے وہ صحابہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، کلمہ پڑھا، ان کے دل میں حضور کی محبت دوبارہ اور تازہ ہو جائے گی اور حضور کا ذکر میں سنانا چاہتا ہوں. یہ بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل تھی جو خطبے کے وقت امیر المومنین نے سجائی ہوئی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ حضور علیہ السلام کے دور کا اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں. اور میں یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خدا ہے. یہ دو چیپٹر نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علیحدہ علیحدہ حیثیت دے دی ہو کہ یہاں پر یہ ذکر خدا ہے، یہ ذکر مصطفیٰ ہے. نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی بلندی کا جو وعدہ اللہ نے آپ سے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ اس ذکر کی بلندی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضور کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے. جعلت ذکرک ذکری، میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے. تو فرماتے ہیں اللہ نے حضور کے ذکر کے ساتھ اپنا ذکر رکھ دیا ہے. اذان میں، اقامت میں، تشہد میں، خطبہ جمعہ میں، خطبہ عرفہ کے اندر اور کئی مقامات حضرت عبداللہ ابن عباس نے حدیث میں ذکر کیے کہ وہاں پر جہاں پر اللہ کا ذکر ہے، چاہے وہ ایام تشریق کی تکبیرات ہیں، چاہے وہ عید الفطر کا خطبہ ہے، یہ حدیث کے اندر مذکور ہے کہ اللہ نے ان تمام مقامات کے اوپر اپنے محبوب کے ذکر کو ساتھ رکھا ہے. تو اس کے لیے کوئی علیحدہ سے کوئی اہتمام نہیں ہے. جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تب تک اللہ کا ہی ذکر ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ حضور کی جتنی تعریف ہے وہ اللہ کی تعریف ہے. وہ جتنی شانیں حضور کو عطا کی گئی وہ کس نے عطا فرمائی ہیں؟ وہ اللہ نے عطا فرمائی. تو امیر المومنین ایک ذکر محبوب کی محفل سجا رہے ہیں، حاجی جمع ہے، حج کا موقع ہے اور خطبے کا محل ہے. اب سنیے کہ حضرت سواد بن کارب، یہ اب ایک ایک بات ہمارے عقیدے کو ٹچ کرنے والی ہے اور ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ اہل سنت صحابہ کے نقش قدم پہ، ہمارا ہر عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے اور بڑا کلیئرلی پتہ لگے گا. حضرت سواد بن کارب کہتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کا سبب کچھ یوں ہوا کہ میں سرزمین ہند میں موجود تھا، ہندوستان میں سفر پر روانہ تھا. تو زمانہ اسلام سے پہلے آپ بہت بڑے شاعر اور کاہن تھے.
شاعر بھی تگڑے تھے اور کاہن بھی تھے بڑے ایکسپرٹ. کاہن کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ستاروں کو دیکھ کر، زائچے نکال کر، ہاتھوں کو دیکھ کر مستقبل پریڈکٹ کرتے ہیں. اب کاہن تھے، اور اس وقت کاہنوں کی رسپیکٹ سرداروں سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی، کیونکہ قبیلوں کے سردار بھی ان سے پوچھ پوچھ کر مستقبل کے فیصلے کیا کرتے تھے. تو اس وقت سوسائٹی کے بہت زیادہ معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا کاہنوں کا. آپ کاہن بھی تھے اور شاعر بھی تھے. تو کہتے ہیں ایک جن تھا میرے پاس، جو عموماً میرے پاس آتا جاتا اور مجھے آ کر مختلف خبریں پہنچایا کرتا تھا، گرد و نواح کی مختلف شہروں کی، ملکوں کی خبریں مجھے لا کر دیا کرتا تھا اور مجھ سے باتیں کرتا تھا. تو آپ کا ایک بہت بڑا سورس آف نالج تھا وہ جن. آپ کئی باتیں اس سے پوچھ لیا کرتے تھے. کہتے ہیں ایک دن میں سویا ہوا، وہ جن میرے پاس آیا اور میرے خواب میں آ کر اس نے مجھے کہا کہ یا سعاد ابن قاری فافہم وتعقل فإنک لا تعقل قد بعث رسول اللہ فی لؤی ابن غالب او کما قال. مجھے آ کر اس نے بیدار کیا اور کہا سعاد بن قاری ہوش کر، ہوش، عقل کے ناخن لے. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ نے لؤی بن غالب یعنی قریش اور ہاشمیوں کے اندر اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور بعثت کی خبر بھی دی، اور ساتھ مجھے اسلام کی دعوت بھی دی، اور ساتھ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی نعت بھی سنائی. اب یہاں سے آپ میرے ساتھ جڑ جائیے گا اس واقعے میں. کیا کہا کہ اسلام کی دعوت دی، حضور علیہ السلام کا تعارف کہا، اور نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کی. کہاں پہ؟ سرزمین ہندوستان کے اندر. حضور مدینے میں موجود ہے اور وہاں آقا کریم علیہ السلام کی نعت ہندوستان میں کہی جا رہی ہے. وہاں نبی پاک علیہ السلام کی تعریف ہندوستان میں کی جا رہی ہے. حضرت سعاد بن قاریب کہتے ہیں کہ میں بیدار ہو گیا کہ یہ کیا اس نے مجھے خبر دے دی کہ ایک اللہ کے رسول آ چکے ہیں اور مجھے اس کا پتہ ہی نہیں. کہتے ہیں میں سوچ بچار کرتا رہا. وہ جن پھر میرے پاس آیا بیداری میں اور اس نے مجھے آ کر کہا کہ آپ اٹھیں اور مدینے کا سفر اختیار کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حق کی راہ دکھا دے گا، آپ ہدایت پا جائیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ میں تردد میں سوچتا سوچتا لیٹا اور پھر سو گیا. اگلے دن بھی میں اسی غور و فکر میں رہا. نیکسٹ ڈے، نیکسٹ نائٹ آئی، اگلے دن کی رات آئی، میں پھر سویا. پھر وہ جن آیا، پھر آ کر اس نے مجھے اسلام کی دعوت دی، رسول اللہ کے بارے میں بتایا، اور اس نے مجھے پھر حضور کی نعت کہی. کیا کہی؟ حضور کی نعت کہی. کہتے ہیں پھر اس نے مجھے شوق دلایا. میں پھر اٹھا اور پھر سوچتا سوچتا سو گیا. تیسرا دن آیا اور باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں وہ شعر بھی لکھے ہوئے جو وہ جن آ کر سنایا کرتا تھا. آپ چاہیں تو اس کو خود بھی اسٹڈی کر سکتے. تو حضرت سعاد بن قاریب کہتے ہیں کہ تیسرا دن آیا، اس نے مجھے پھر اسلام کا، حضور کے بارے میں بتایا، اسلام کا شوق دلایا، آپ کی تعریف کی، آپ کی نعت کہی. میرے دل میں بہت شوق پیدا ہوا اور حضور علیہ السلام کی محبت بیدار ہوگی میرے دل میں. اب میرا دل تھا کہ میں جلد از جلد یہاں سے نکلوں اور میں مدینے پہنچوں، اور جو تعریفیں یہ مجھے سنا رہا ہے میں ان تعریفوں والی ہستی کی زیارت کروں جا کر. کہیے نا محبت سے سبحان اللہ. دل میں دیدار مصطفیٰ کا شوق پیدا ہوتا ہے، حضور کی زیارت کا، حضور سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے. اب ہندوستان سے سفر شروع کرتے ہیں دیدار محبوب کے لیے. دل میں محبت اسلام کی پیدا ہو چکی، حضور کی محبت پیدا ہو چکی، اور وہ جن آ کر حضور کے اوصاف بتا گیا. اب آج ہم جب مدینہ شریف کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. بآواز بلند کہیے آمین. اور زندگی میں بار بار ہمیں دیار محبوب کی بات اب حاضریاں نصیب کرے، مکہ مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. 4-4.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اس وقت فلائٹ والا تو معاملہ ہی نہیں تھا، یا تو بحری سفر تھا یا پھر صحرائی سفر تھا. نہ جانے آپ نے کیسے سفر کیا، قافلوں کے ساتھ آئے، اکیلے آئے. حضور کی محبت میں، حضور کی یاد میں وہ سفر کٹا، دیدار محبوب کی تمنا میں وہ سفر کٹا. وہ پل کیسے پل ہوں گے یہ حضرت سعاد بن قاریب جانتے ہیں کہ تعریف سن کر جس کے دیوانے ہو گئے اسے دیکھنے کا کیسا اشتیاق دل میں ہوگا. اب ویڈیو کال والی آپشن نہیں تھی نا کہ وہاں سے کسی کو کال کر کے کہتے کہ ویڈیو کال کروا دے، میں یہیں سے زیارت کر لوں. وہاں تو سفر تھا. تو سفر کر کے جا رہے ہیں، سوچتے جا رہے ہیں ان کے بارے میں. کیا سوچتے جا رہے ہیں یہ جب مدینے پہنچیں گے تو پتہ لگے کہ رستے میں کیا سوچتے آئے.
حضرت عمر فاروق نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ ان کا اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے، یہ ایسے نہیں فرما دیا آپ نے، اس میں بڑے نکات پوشیدہ ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے۔ آپ ٹو کٹ اٹ شارٹ، میں اسے مختصر کرتا ہوں، آپ وہاں سے چلے اور چلتے چلتے مدینے پہنچے، حضور کا پتہ کیا، معلوم کیا کہاں ملیں گے۔ مدینے والوں نے بتایا کہ فلاں جگہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اب ایک لمبا سفر تھا، کیا کیا سوچ کر آئے ہوں گے کہ جاؤں گا، جا کر تعارف کرواؤں گا، پہلے نام بتاؤں گا، سلام عرض کروں گا، نام بتاؤں گا، نام بتانے کے بعد اپنے آنے کا قصہ سناؤں گا کہ حضور میں تو اس طرح ہندوستان میں تھا، ایک جن میرے پاس آیا، اس نے مجھے آپ کے بارے میں یہ خبر دی، اور پھر میں اسی طرح سفر کرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہی عرض کرنا کا ذہن ہوگا آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی۔ آپ جب آقا کریم علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عرب کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نور بار چہرہ چمکاتے ہوئے صحابہ کے درمیان موجود ہیں۔ صحابہ کرام ایک نور کا حلقہ بنائے حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں، مؤدب ہو کر فرمان عالی شان سماعت کر رہے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ ادھر طویل سفر کر کے حضرت سواد بن قارب جب بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں، اس سے پہلے کہ حضرت سواد بن قارب حضور جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام اور تعارف عرض کریں، حضور جیسے ہی حضرت سواد کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مرحبا بکا یا سواد ابن قارب قد علمنا ما جاء بکا، اے سواد بن قارب ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تو کیوں آیا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کے کہنے پر آیا ہے۔ کہاں سے چلے؟ کوئی میسج نہیں کیا، کوئی خط نہیں بھیجا، کوئی آنے کی خبر نہیں دی، کسی نے آ کر نہیں بتایا کہ آپ کا ایک دیوانہ آپ کو مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہا ہے، اسلام کا شخص آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھتی پہچان گئے، تیرا نام یہ ہے، تیرے باپ کا نام یہ ہے، تو سواد ہے اور تو قارب کا بیٹا ہے۔ ان کو بھی پہچان گئے، ان کے والد کو بھی پہچان گئے، اور کہا قد علمنا ما جاء بکا، اے سواد بن قارب ہمیں تیرے آنے کا ریزن کیا ہے وہ بھی پتا ہے، اور تیرے بھیجنے والے کو بھی جانتے ہیں۔ اب حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی شان میں ایک قصیدہ لکھ کر لایا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا وہ رستے میں کیا کرتے گئے، وہ کچھ تو سوچتے گئے ہوں گے۔ رستے میں انہوں نے کہیں سے قرآن نہیں پڑھا، یعنی حدیثوں میں یہ صراحت نہیں کہ رستے میں رک کر انہوں نے کسی سے اسلام سیکھا، انہوں نے قرآن سیکھا، انہوں نے کسی سے باقاعدہ کوئی تعلیم لی۔ اب حضرت سواد بن قارب حاضر ہیں اور اسلام کیسے لے کر آ رہے ہیں، یہ ہے پوری گفتگو کا مرکزی نقطہ کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، صحابہ کب اپنے آپ کو مسلمان شمار کرتے تھے، وہ اسلام کا تصور کیا تھا صحابہ کی نظر میں۔ حضرت سواد بن قارب کہتے ہیں کہ اجازت ہو تو میں قصیدہ لکھ کر لایا، 4 شعر حدیثوں میں اس کے ملتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہو۔ حضرت سواد بن قارب پہلے شعر کا آغاز کرتے ہیں، اللہ اکبر، ہر سنی عقیدے والا یہ سن کر جھوم اٹھے گا۔ حضرت سواد بن قارب عرض کرتے ہیں اشہد ان اللہ لا رب غیرہ، حضور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ ہوگی شہادت اللہ کی ربوبیت کی۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ دوسرا پورشن کیا ہے؟ رسالت کی شہادت، لا الہ الا اللہ، یہ ایک پورشن ہے توحید کا پورشن، اور ایک پورشن ہے رسالت کا پورشن، وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو جب آپ نے ربوبیت کی گواہی دے دی، اب دوسری گواہی کیسے دے رہے ہیں، رسالت کی گواہی کیسے دے رہے ہیں، آپ نے ان کا انداز دیکھنا ہے۔ حضرت سواد بن قارب عرض کرتے ہیں اشہد ان اللہ لا رب غیرہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، وَأَنَّكَ مَامُونٌ عَلَى كُلِّ غائب، اور یا رسول اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر غیب کا علم آپ کو عطا فرما دیا ہے۔
میرے بھائیوں یہ کلمات یہ ایڈیشن میرا کیا ہوا نہیں، یہ حضرت سواد بن قارب کا کلمہ ہے، یہ حضرت سواد بن قارب کا قبول اسلام ہے، یہ حضرت سواد بن قارب کی شہادتیں ہیں جو حدیثوں میں لکھی۔ اشہد ان اللہ لا رب غیرہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، وَأَنَّكَ، اور اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ أَنَّكَ مَامُونٌ، آپ امین ہیں، عَلَى كُلِّ غائب، ہر وہ چیز جو ان آنکھوں سے، ان حواس ظاہری سے چھپی ہوئی ہے، جو ان آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اللہ نے وہ ساری چھپی ہوئی چیزیں آپ کے سامنے عیاں فرما دی ہے۔ تو ہم جب رسالت کے عقیدے میں علم غیب کی بات کرتے ہیں تو کوئی نیا ایڈیشن نہیں ہے، یہ اصل ایمان ہے میرے بھائیوں۔ حضور کے علم غیب کو ماننا یہ رسالت کی شہادت کی تکمیل ہے۔ عقیدہ رسالت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک رسول کو غیب داں تصور نہ کر لیا جائے۔ یہ تھا پہلا شعر، اور دوسرے شعر میں عرض کرتے ہیں وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ شَفَاعَةً إِلَى اللَّهِ يَبْنَ الْمُكَرَّمِينَ الْأَطَائِبِ، اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ روز قیامت حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے جلیل القدر رسول اور نبی گزرے ہیں، ان سارے رسولوں سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قریب بھی آپ ہوں گے، شفاعت بھی بڑی آپ کی ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں سارے رسولوں سے زیادہ بڑی شفاعت آپ کی شفاعت ہے، اور سب سے بڑی سفارش آپ کی سفارش ہے۔ سب سے قریب اللہ کے رسولوں میں آپ ہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جن پشتوں سے اللہ نے آپ کا نور جن پشتوں میں منتقل فرمایا، ان پشتوں کو اللہ نے پاکیزہ اور ستھرا پیدا کیا، اور مخلوق میں ان جیسی کوئی دوسرے اسلاب پیدا ہی نہیں فرمائے۔ تیسرے شعر میں عرض کرتے ہیں فَمُرْنَا بِمَا يَأْتِيكَ، یا رسول اللہ جو آپ کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے آپ ہمیں بتائیے، ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلیں گے، آسان ہوگا تب بھی مانیں گے، مشکل ہوگا تب بھی آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلیں گے۔ اور چوتھے شعر میں کیا عرض کرتے ہیں وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سُوَادِ بْنِ قَارِبٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھی تمنا جو میں حاضر ہوا ہوں آج آپ کی بارگاہ میں، وہ چوتھی تمنا یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، سواد بن قارب کو پوچھنے والا جب کوئی بھی نہ ہوگا، حضور اس کا ہاتھ تھام کے اللہ کی بارگاہ سے اسے بخشوا کے اپنے ساتھ سوئے جنت لیتے جائیے گا۔ اب مجھے بتائیے سنیوں کے عقیدے صحابہ والے عقیدے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون سی نئی بات ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھ دی؟ کون سی نئی بات ہے جو علماء نے نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کے متعلق لکھی ہو اور وہ صحابہ سے حدیثوں میں نہ ملتی ہو؟ میرے امام تو کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو مومن کا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے لیے وسیلہ حضور کو سمجھتا ہے، وہ اپنے عمل پہ تکیہ نہیں کرتا۔ اور میں حیران ہوں یہ دیکھ کر کہ حضرت سواد بن قارب رستے میں آئے اور اتنے سارے عقیدے، یعنی عقیدہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل دونوں ہی لے کر آئے۔ صرف اتنا نہیں کہا کہ حضور میں آپ پر آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، آپ نے مجمل کلام نہیں کیا، آپ نے کہا حضور میں اپنا ایمان کھل کر سنانا چاہتا ہوں، میں اپنا عقیدہ کھل کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ اگر وہ غلط ہو تو آپ میری اصلاح فرما دیں، اور اگر ٹھیک ہو تو میرے لیے دعا فرما دیں۔ اب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریئیکشن کیا تھا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سواد بن قارب تمہارے عقیدوں میں تو شرک کی آمیزش ہو چکی، تمہارے عقیدے میں اضافے ہو چکے، ایڈیشن ہو چکے، ایمان تو سمپلی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا نام ہے۔ یہ علم غیب بیچ میں کہاں سے آیا؟ یہ شفاعت کا ذکر کہاں سے آیا؟ یہ وسیلے کا ذکر کہاں سے آیا؟ میرے آباء و اجداد کی طہارت اور پاکیزگی اور ان کے ایمان کا ذکر کہاں سے آیا؟ اور روز قیامت سارے رسولوں سے بڑھ کر میرے اللہ کے قریب ہو جانے کا، میرے افضل الخلق ہو جانے کا، میرے عالم الخلق ہو جانے کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ ایمان تو کچھ اور ہے، ایمان کسی اور چیز کا نام ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور کا ریئیکشن کیا تھا؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں
فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، آقا کریم نے جب ان کے یہ اشعار سنے حضور مسکرانے لگے. آپ بھی مسکرا کر کہیں سبحان اللہ، کیونکہ صحابہ بھی مسکرائے. جب حضور کو مسکراتے دیکھا صحابہ بھی مسکرانے لگے. حضور کی مسکراہٹ بڑھتی جا رہی ہے، صحابہ کی مسکراہٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ خوشی کا سما دوڑ پڑا، کیونکہ کسی کاہن کا اسلام لے آنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے قبیلے پیچھے مسلمان ہو جاتے تھے. میں نے آپ کو بتایا کہ سرداروں سے زیادہ ان کی چلتی تھی عرب میں. صحابہ بڑے خوش ہو گئے، حضور مسکرا رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی داڑھیں نظر آنی شروع ہو گئی. اتنا مسکرائے. اور پھر کیا فرمایا؟ یہ سارے عقیدے، یہ سارا ایمان اور اسلام، یہ شہادتیں سننے کے بعد حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چل یہ تعریفیں تو ہو گئی، یہ تیری محبت تھی سواد بن قریب، اب کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو جا. حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ وہ قصیدے کے شعر سنے اور فرمایا افلحت یا سواد بن قریب، اے سواد بن قریب تو اس جہاں میں بھی کامیاب ہوا، تو اس جہاں میں بھی کامیاب ہوا. اب مجھے بتائیے کہ کوئی شک و شبے کی گنجائش رہ جاتی، کوئی کنٹروورسی رہ جاتی ہے، ایک جھگڑا رہ جاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی بندہ کہے کہ میں نے وہ رب جسے میں نے نہیں دیکھا میں اسے مان لیتا ہوں، لیکن یہ نہیں مانتا کہ حضور کو غیب کا علم تھا. یعنی ایمان کس پر لاتے؟ ہم ایمان کس پر لاتے ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب بتانے والے پر نہیں لا رہے. بھئی غیب پر ایمان لائے ہیں تو غیب کسی کے تھرو ہی آیا نا. کس کے تھرو آیا؟ غیب جاننے والے کے ذریعے، جس نے دیکھا اپنے رب کو. تو بن دیکھے رب کو مان لیا، حضور کے غیب کو نہیں مانتا. تو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظریے کو اور شفاف اور بڑے جامع انداز میں بیان کر دیا. اس سے پیارا انداز کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس انداز میں رب نے اپنے محبوب کے علم کو بیان فرما دیا. فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوبہ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہے. اگر اسپیسیفائی کر دیا جاتا نا کہ اللہ نے آپ کو یہ بتایا، یہ بتایا، یہ بتایا، یہ بتایا، یہ بتایا، تو ہو سکتا ہے کہ کروڑ اربوں چیزیں بھی ہو جاتی، پھر بھی یہ احتمال تو رہنا تھا نا کہ یہ بتایا ہے، کچھ تو ہوگا جو نہیں بتایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیسیفائی نہیں کیا اس آیت میں. فرمایا محبوبہ جو کچھ آپ نہیں جانتے، جو کچھ آپ کے احاطہ علم میں نہیں، وہ سب میں نے آپ کو بتا دیا، وہ سب آپ کو سکھا دیا. تو مخلوق کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا مقابلہ کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مخلوق کے اعتبار سے حضور کے علم کی انتہا کو کوئی نہیں جانتا. خلق کے اندر حضور کے علم کی انتہا کو کوئی جان ہی نہیں سکتا. حضور جانتے ہیں یا حضور کو علم عطا فرمانے والا پروردگار جانتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ کتنے سادے سے کنسپٹ ہیں. یہ صحابہ کے عقیدے تھے کہ حضور روز قیامت ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے. ہمارا تکیہ ہمارے عمل پر نہیں حضور کی نسبت پر ہے. ہمارا تکیہ ہماری عبادتوں اور صدقہ خیرات پر نہیں، ہمارا تکیہ حضور کے وسیلے پر ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا جن کے بارے میں ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. وہ جنتی لوگوں کے نظریات کیا تھے؟ صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے قصیدے کے کسی صحابی نے نہیں کہا کہ حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو کلمے میں لکھا ہی نہیں ہے، یہ تو شہادت میں مذکور ہی نہیں ہے، یہ کون سا نیا اسلام لے کر آ رہے ہیں، کون سا نیا طریقہ ہے اس قبول اسلام کا. کسی صحابی نے سوال بھی نہیں کیا. حضور نے نہ روکا، نہ ٹوکا، نہ جھڑکا، نہ تنبیہ کی، نہ اصلاح فرمائی. حضور نے کہا فلاحتا یا سواد ابن قریب، تو پا گیا جو پانا تھا، تو کامیاب ہو گیا اور تو اسلام کی حقیقت کو پا گیا. یہ سننے کے بعد حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریاکشن کیا تھا؟ سارے صحابہ میں یہ حدیث سنائی حضرت سواد بن قریب نے. تو امیر المومنین فرمانے لگے اے سواد بن قریب، بڑے عرصے سے میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ تو اپنے منہ سے یہ واقعہ میرے سارے دیگر ساتھیوں کو اور اپنے دیگر احباب کو سنائے، اور حضور کے صحابہ یہ تیرے اسلام لانے کا واقعہ سنے اور ان کے دلوں میں حضور کی محبت اور تازہ اور زیادہ مزید پیدا ہو جائے. پھر امیر المومنین پوچھتے ہیں اے سواد بن قریب، وہ جن نبی بھی آتا ہے اسلام لانے کے بعد؟ وہ جن آتا جاتا ہے؟ تو حضرت سواد بن قریب عرض کرتے ہیں منذ قرأت القرآن لم یاتنی، امیر المومنین جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا پھر جن نہیں آیا.
کیوں؟ کیونکہ پہلے وہ خبریں دینے آتا تھا، اب قرآن خبریں دیتا ہے. تو جو خبریں قرآن دیتا ہے اس سے پیاری خبر کوئی ہو ہی نہیں سکتی. فرماتے ہیں نعم العوض کتاب اللہ من الجن، اس جن کے بدلے اللہ نے مجھے کتنا اچھا عوض یعنی قرآن پاک عطا فرما دیا ہے. میرے محترم اسلام بھائی اور بزرگ، اس میں بہت ساری سیکھنے کی باتیں تو اپنی جگہ پر ہیں. اسے سوچئے گا اور اس کو جا کر دوبارہ سے اسٹڈی کیجئے گا کہ اہل سنت کے عقیدے یہ عین اسلام کے صحابہ کے عقیدوں کے مطابق ہیں. یہ ایڈیشن نہیں ہے، یہ اضافہ نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے، یہ ایگزیجریشن نہیں ہے، یہ صرف محبت والی باتیں نہیں ہیں میرے بھائیو. یہ عین ایمان ہے، یہ اصل ایمان ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ اساس اسلام ہے کہ رسالت کے عقیدے کو کما حقو جب تک بندہ مومن تسلیم نہیں کر لیتا تب تک وہ مسلمان شمار ہو ہی نہیں سکتا. اگر ان اختلافات اور جھگڑوں میں پڑ جائے بندہ کلمہ پڑھنے والا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے غیبوں کے جاننے والے ہیں اور اللہ کی عطا سے روز قیامت شفاعت کا سہرا حضور کے سر پہ سجایا جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق میں جتنا علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا کسی اور کو نہیں عطا فرمایا. یہ ہمارے عقائد اسلام ہے جنہیں ہمیں سمجھنا یاد رکھنا چاہیے. اور آخری بات جس کو میں اپنا اختتامی کلام رکھوں گا وہ یہ تھی کہ حضرت سواد بن قارب نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے کتنا اچھا عوض عطا فرما دیا. تو ان کا ہر مشغلے سے بہتر مشغلہ تھا تلاوت قرآن پاک. تو میرے بھائیوں، ہدایت کا نور، ہدایت کی خبریں ہمیں کہاں سے ملنی ہیں؟ قرآن پاک سے. ہمارے مسئلوں کا سلوشن کہاں سے ملنا ہے؟ قرآن پاک سے. ہمارے دل کا سکون کہاں سے ملنا ہے؟ قرآن پاک سے. موسیقی میں نہیں ملنا. آج تک جتنے صوفیہ، جتنے بزرگ جن کے مزاروں پہ آپ جاتے ہیں دعائیں کرنے، وہ کوئی بھی موسیقی سے صوفی نہیں بنا. جو روح کی غذا ہے نا لوگوں کے نزدیک، اس سے کوئی صوفی بزرگ نہیں بنا. کسی نے کرامتیں نہیں دکھائیں. صوفی بزرگ بنے ہیں تلاوت قرآن سے. ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں، ایک جز ہے. فرمایا جس گھر میں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں رحمت کے فرشتے اتارتا ہے اور اس گھر کو رہنے والوں پر کشادہ کر دیتا ہے اگرچہ وہ چھوٹا ہو. آپ میں سے کوئی 2 مرلے کے 1.5 مرلے کے گھر میں اگر رہتا ہے نا تو وہ یہ حدیث سنیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ وہ گھر کشادہ کر دیتا ہے رہنے والے. اور فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اترنا بند کر دیے جاتے اور وہ گھر رہنے والوں پہ تنگ کر دیا جاتا ہے اگرچہ کشادہ ہو. یعنی مرلے 2 مرلے کی بات نہیں، کنال 2 کنال کی کوٹھی بھی ہو نا تو گھٹن نہیں جائے گی گھر سے. یہ قرآن پڑھنے سے ہی ڈپریشن دور ہونی ہے. آپ کہتے ہیں کاروباری مسئلے ہیں ختم ہو گئے تو میں ریلیکس ہو جاؤں گا، فریش ہو جاؤں گا. جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے نا تب تک ہم لوگ ڈپریشن سے آزاد نہیں ہو سکتے. یہ پلو سے باندھ کر جائیں آج بات. تو اب جو پیرنٹس ہیں یہاں پر، آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گھر میں قرآن پڑھیں، انہیں بھی پڑھائیں بٹھا کر اور خود بھی پڑھیں. کتابیں پڑھنا اور چیز ہے. میں طلبہ سے بھی عرض کروں گا یہ نہ سوچیں کہ ہم قدوری قافیہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ تفسیر پڑھ رہے ہیں، ہم یہ پڑھ رہے ہیں. تو ہم تو پڑھتے ہی رہتے ہیں. باقاعدہ اہتمام کے ساتھ تلاوت کی غرض سے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں گھروں میں. اس سے قرآن پاک سے محبت بڑھتی ہے. بڑے بزرگ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گھر میں قرآن پڑھیں، دیکھیں آپ کے گھر میں کیسی برکت آتی. ڈپریشن دور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جھگڑے ختم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہتے ہیں کار جائیے تو کار کھان نو پہننا ہے مولوی صاحب، سمجھ نہیں آتی. کار دل نہیں لگتا. کوئی تویز کوئی وظیفہ دسو، کوئی تویز دو. پتہ نہیں کار کسی نے کچھ کراتا ہے. وہ کوئی کچھ کرائے نہ کرائے، کچھ ہم نے خود بھی گھر کے اندر ایک نحوست کا ماحول کریٹ کیا ہوتا ہے. تو گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو رواج دیجئے. انشاءاللہ گھروں کے اندر خیر اور برکت آئے گی. بچے نافرمان ہیں، بگڑے تگڑے ہیں، ان میں بہتری آ جائے گی. مسئلے اٹکے ہوئے ہیں انشاءاللہ دور ہوں گے. رزق رکا ہوا ہے گھر کا آنا شروع ہو جائے گا. خیر و برکت اٹھی ہوئی ہے، بچوں بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں نا آپ قرآن پاک کھول لیں. انشاءاللہ العزیز قرآن پاک ہر چیز کا بہترین بدلہ ہے. تو جن سے اچھا بدلہ قرآن تھا تو میں کہتا ہوں موبائل سے اچھا بدلہ بھی قرآن ہے. یہ بھی بڑا ٹائم لے جاتا ہے ہمارا. تو کہتے ہیں میرا وقت پہلے جن کے ساتھ گزرتا تھا، اس سے بات چیت کرتا تھا. ہمارا ٹائم ساڈے کو لایا جن نے، ہمارے پاس یہ جن ہے، یہ ہمیں خبریں دیتا ہے. گوگل ہمارا جن ہے جو ہمیں خبریں دیتا ہے. تو حضرت سواد بن قارب کہتے ہیں جن کی خبروں سے اچھی خبریں قرآن دیتا ہے. تو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے. اور جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں گے.
اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، آسان انداز کے ساتھ یہ باتیں آگے پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔